السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے مروبیت۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم دیار غیر اور دوسروں کی چیزوں کو بہت پسند اور اپنی خوبیوں اور چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں بھی جب کسی دکان پر کوئی چیز لینے جاؤں تو پوچھتا ہوں امپورٹڈ دکھائیں، چاہے وہ مہنگی ہی ہو، حالانکہ ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وطن عزیز کی بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں سے وہاں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے فوراً مہرے لگوا کر ہمارے ہاں پہنچتی ہے۔ آج ہماری محفل میں لاہور سے ماورا بہت سے دوست تشریف لائے ہیں۔ میرے بائیں جانب جو صاحبان تشریف فرما ہیں وہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ سے آئے ہیں، اور میرے دائیں ہاتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں وہ ڈی جی خان سے ہیں، اور ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، اور خاص طور پر یہ اردو لٹریچر سے وابستہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر بڑی ہی شدت سے ہمارے عظیم اور خوبصورت انسان نون میم راشد کی یاد آ گئی، جو ملتان کے رہنے والے تھے۔ وہ میرے ریڈیو میں باس تھے، بعد میں دوست بنے اور پھر بہت ہی قریبی دوست بنے۔ راشد صاحب سے ہمارا بہت ہی عقیدت، محبت اور جانثاری کا سلسلہ تھا، لیکن ایک بات پر میں ان سے ضرور معترض ہوتا تھا، ان میں مشرق کے مقابلے میں مغرب کی مروبیت بہت تھی۔ وہ مغرب کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہر وقت مغرب کی ایجادات کے گن گاتے رہتے تھے۔ میں ان سے کہتا کہ سر آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، اور شاعر بے شک ایک اونچے مقام پر ہوتا ہے، اس لیے اس قدر مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ مغرب اور گورے سے ایجادات سے متاثر تھے، اور ہمارے آج کل کے بچوں کی طرح متاثر تھے۔ شاید ہمارے آج کے بچے کسی حد تک جائز متاثر ہیں۔ میرا پوتا مجھے چند روز پہلے کہہ رہا تھا کہ دادا، یہ جو آپ مسلمانوں کے بڑے سائنسدان اور ریاضی دان ہونے کی شیخی بگاڑتے ہیں، میں یہ بات کیسے مان لوں؟ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ مجھے کہتا کہ آپ بس ہمیں ایسے ہی مسلمانوں کے کارناموں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، مسلمانوں کا ایسا کوئی ماضی تھا ہی نہیں جیسا کہ آپ دعوے کرتے ہو۔ میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ میں پچھلے سال ایتھنز گیا تو وہاں یونان کے ایئرپورٹ پر جو ٹیکسی والا مجھے لے کر ہوٹل آیا تھا وہ سقراط کا پر پوتا تھا، حالانکہ سقراط سچ مچ ایک بڑا آدمی تھا اور بڑا نام تھا۔ میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ جو شخص میرا سامان اٹھا کر ہوٹل کی تیسری منزل تک لے گیا وہ ارسطو کا کوئی لکڑ دھوتا تھا۔ بچے، یہ وقت قوموں پر آتا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے پوتے، ہم نے انگریز کے بھی عروج کا زمانہ دیکھا ہے۔ اب انگریز بھی وہ انگریز نہیں ہے جو میرے یا میرے ابا جی کے زمانے میں تھا۔ بس تم خوفزدہ نہ ہوا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ بے جا طور پر متاثر ہی ہوتے رہتے ہو تو پھر کام چلانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نون میم راشد صاحب کی بات کر رہا تھا۔ وہ یو این او میں ملازم ہو کر امریکہ گئے۔ یہ سن 1963 کی بات ہے۔ یو این او کی خوبصورت عمارت میں 18ویں منزل پر ان کا دفتر تھا۔ میں یہ بات کئی بار پہلے کے پروگراموں میں بھی کر چکا ہوں۔ اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو مغرب سے بہت ہی متاثر ہے اسے بتلایا جائے کہ مغرب کی ترقی بسا اوقات ہماری معاشرتی زندگی پر غلط اثرات بھی مرتب کر دیتی ہے، جس میں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر شرمندگی نہ بھی اٹھانا پڑے تو بھی دل پر یہ بوجھ رہ جاتا ہے۔ وہ بھی اچھے بھلے انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسان اس گھمن گھیری سے نکل نہیں پاتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یو این او کی بلڈنگ ایک بند کتاب کی طرح ہے۔ میں ان دنوں براڈ کاسٹنگ کی چھوٹی سی تعلیم کے لیے نیو یارک گیا ہوا تھا۔ میں ان کی خدمت میں وہاں حاضر ہوتا تھا اور یہ میری عقیدت کا ایک حصہ تھا۔ جب میں ان کے دفتر میں جاتا تو وہ دریافت کرتے آئس کریم۔ میں کہتا کیوں نہیں۔ ہم وہاں کینٹین چلے جاتے، وہ ایک لوہے کی مشین میں پیسے ڈال کر بٹن دباتے تو مشین سے خود بخود ایک آئس کریم سے بھرا کڑچھا نکل آتا۔ وہ مجھے کہتے دیکھا ہے کمال مشین کا۔ اس زمانے میں فوٹو کاپی کی نئی نئی مشین آئی تھی، وہ آج کل کی مشین کی طرح نہیں ہوتی تھی، اس میں براؤن رنگ کی کاپی نکلتی تھی۔ راشد صاحب کو شاید اتنی فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور میرے اوپر مغرب کا روب ڈالنے کے لیے اپنی سیکرٹری سے کہتے کہ فلاں کاغذ کی اتنی کاپیاں لے کر آؤ۔ وہ بیچاری ٹک کر کے اس کی کاپیاں نکال کر دے دیتی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کوئی چیز لکھو۔ میں نے اردو اور فارسی کا ایک شعر کاغذ پر لکھا اور کچھ انگریزی میں بھی۔ پھر انہوں نے اس کاغذ کی کاپیاں نکالی اور یاد دہانی کے لیے وہ مجھے سونپ دی۔ ہم جتنی دیر اکٹھے رہتے وہ مجھے مغرب کی ایجادات کی کہانیاں سناتے رہتے۔ میں چونکہ گاؤں سے گیا تھا اس لیے تھوڑا ضدی بھی تھا، نالائق اور موٹا بھی تھا، اور مجھے کہتے کہ تم آخر کیوں مغرب کی ترقی تسلیم نہیں کرتے؟ میں انہیں کہتا کہ کتنا عظیم شاعر میرے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہے، یہ میرے ملک نے پیدا کیا ہے، میں کیسے مغرب کی بڑائی مان لوں؟
اس طرح میرا ان سے عقیدت مندانہ جھگڑا چلتا تھا۔ میں تقریباً روز ہی ان کے ساتھ ہی شام کے وقت ان کے گھر جاتا تھا۔ ان کے گھر جانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کے گھر اعلیٰ درجے کی کافی ملتی تھی۔ ان کی بیگم جو تھیں وہ اٹالین تھیں، ولایتی عورت تھی۔ اس کے باپ اطالوی تھے، ماں آئرش وغیرہ تھی۔ راشد صاحب کی بیگم بہت اچھی اطالوی بولتی تھی۔ اب مجھے بھی اپنی اطالوی زبان اچھی کرنے کا چسکا تھا، لہٰذا میں بھی ہر روز شام کو ان کے گھر جا کر ان سے ملتا۔ اس نے کف فوگ یعنی وہاں کی مشہور کافی کا ایک بڑا سا پیکٹ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ اشفاق آئے گا تو اسے بنا کر دوں گی۔ کافی بن جاتی اور ہم سب بیٹھ جاتے تو راشد صاحب کی بیگم اور میری چگلی میٹنگ شروع ہو جاتی۔ راشد صاحب ہمارے پاس بھی ہوتے تھے لیکن ہم اطالوی زبان میں گفتگو کرتے تھے، بڑے ہی کمینے بچوں کی طرح۔ جس طرح بچے فے کی بولی بولتے ہیں اس طرح ہم اطالوی میں باتیں کرتے اور راشد صاحب کو اطالوی نہیں آتی تھی۔ ان کی بیوی پوچھتی کہ جو تمہارا دوست ہے کیا اچھا شاعر ہے؟ میں کہتا کہ بس درمیانے درجے کا ہے، مسکراتے ہوئے۔ ہمارے ہاں چونکہ شاعر کم ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو بڑا مان دیتے ہیں۔ ان کی بیوی اطالوی میں مجھ سے پوچھتی کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا کمال کا شاعر ہوں۔ میں جواب دیتا کہ میں ان کی پوری تفصیلات بتاؤں گا بشرط یہ کہ آپ مجھے ایک کپ کافی اور پلائیں۔ میری اور ان کی بیگم کی گہری دوستی اس وجہ سے ہو گئی کہ جس طرح راشد صاحب مغرب سے مروب تھے اس طرح وہ خاتون مشرق کے خلاف تھی، اور اس کے خیال میں مشرق والے بڑے گھامڑ سے لوگ ہوتے ہیں، عقل کی انہیں کوئی بات آتی نہیں ہے۔ اور میں ان کو ہلا شیری دیتا کہ آپ جو کچھ سوچتی ہیں بالکل ٹھیک سوچتی ہیں، یہ مشرق والے واقعی دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ راشد صاحب کہتے کہ تم اس سے کیا باتیں کرتے ہو؟ تو میں ان سے کہتا کہ سر یہ ہماری خفیہ باتیں ہیں، ہم آپ کو ساری تو نہیں بتا سکتے لیکن اس میں آپ کی کچھ عزت افزائی بھی ہے، اور ان باتوں میں کچھ آپ کے خلاف بھی، کیونکہ جب آپ میرے باس تھے تو 3 مرتبہ آپ نے مجھ سے بڑی سختی کی تھی۔ وہ اب میرے ذہن کے نہا خانے میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا تھا تو ہوگا ہی نا۔ وہ میری باتوں سے بڑا مزہ لیتے، بڑے بھلے اور شریف آدمی تھے۔ میں اگر دیر ہو جاتی تو کھانا بھی ان کے گھر کھاتا، دیر ہو جاتی تو وہ مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آتے، یہ ان کی مہربانی تھی۔ رات گئے وہاں بسوں میں نوجوان منی اسکرٹ پہنے ہوئے لڑکیاں دیکھ کر کہتے دیکھو رات کا وقت ہے، کیا ایسا لا اینڈ آرڈر تمہارے ملک یا کسی مشرقی ملک میں ہے کہ یہ نوجوان لڑکیاں آزادی سے سفر کر رہی ہیں؟ اب میں شرمندہ ہو کر کہتا کہ جناب اکثر تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی خواتین اکیلی لمبے سفر پر چلی بھی جاتی ہیں۔ میں ان سے ادب سے اور ڈرتے ڈرتے کہتا کہ سر دیکھیں ہم میں بھی کوئی خوبی ہے۔ وہ کہتے کہ کہاں کی خوبی، کون سی خوبی؟ میں نے کہا سر دیکھیے ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ڈی جی خان کا ایک گڈریا بھیڑیں بکریاں چڑھا رہا ہے، اب اس کے پاس آدھی روٹی اور 2 کھجوریں ہیں، اگر اس کے پاس کوئی مسافر آتا ہے تو وہ اس سے کہے گا کہ روٹی کھا کر جانا۔ وہ کہتے کہ نہیں یہ فضول باتیں ہیں، کیا تم نے کچھ ایجاد کیا ہے؟ اس مروبیت میں جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بیوی کی سہیلی کا خاوند فوت ہو گیا۔ ہم بھی اس جنازے کے ساتھ گئے۔ وہاں کچھ لوگ مردوں کو جلاتے ہیں اور کچھ دفن کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مردوں کو جلانے کے لیے ایک جدید شمشان گھاٹ بنائی ہے۔ خواتین و حضرات جہاں پر اس کی سہیلی کے خاوند کو جلانے کے لیے لے جایا گیا وہ ایسی شمشان بھومی نہیں تھی جیسی کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی کہ لکڑیوں کی چتا لگائی، اس پہ مردے کو رکھ کر آگ لگائی اور معاملہ ختم۔ خواتین و حضرات وہ جدید شمشان گھاٹ ایسی الیکٹرک مشین تھی بالکل لفٹ کی مانند۔ اس لفٹ کا دروازہ کھلتا تھا، اس کے اندر ایک نگوڑا سا آتا تھا جس میں لاش رکھی جاتی تھی اور اس کے بعد وہ مشین بند ہو جاتی تھی اور وہ نگوڑا میت کو لے کر کئی ہزار وولٹ میں لے جاتی تھی جہاں اس لاش کا کچھ نہیں بچتا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ نگوڑا اس بنے بنائے آدمی کو لے کر واپس آ جاتا تھا اور اس میں اس شخص کی جگہ سوائے ایک مٹھی راکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب راشد صاحب کی بیوی کی سہیلی کے خاوند کو لٹایا گیا تو وہاں انہوں نے آخری سلام پڑھے، دروازہ بند ہوا، بٹن دبایا اور وہ شخص جب راکھ میں تبدیل ہو کر واپس آیا تو راشد صاحب نے کہا کہ کیا کمال کی چیز ہے، ایسی مشین تو ہم نے دیکھی ہی نہ سنی۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو شمشان بھومی میں بدبو آتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک مردے کے جلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ تو فٹافٹ کام تمام ہو گیا۔ اس لفٹ والوں نے اس شخص کی راکھ کا ایک پیکٹ بنا کر اس کی سہیلی کے حوالے کر دیا۔ راشد صاحب اس مشین سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کی بیوی راشد صاحب سے بار بار پوچھتی کہ کیسی کمال کی مشین ہے، اور وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے اور کہتے کہ یہ ڈسپوزل کرنے کا طریقہ ہی بہت اچھا ہے۔ ظاہر ہے بعد میں بھی راشد صاحب نے اس مشین کی تعریف کی ہوگی۔ خواتین و حضرات بدقسمتی یہ ہوئی کہ دردناک بات یہ ہوئی کہ جب راشد صاحب فوت ہوئے اور تب وہ ہمارے تصرف میں نہیں تھے اور اسی ظالم سہیلی کے قبضہ قدرت میں تھے،
اس نے سوچا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے اس مشین کو پسند کیا تھا اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اس سے بڑے مروب تھے، ظاہر ہے کہ اس کی یعنی نون میم راشد کی یہی خواہش ہوگی کہ اسے بھی اسی مشین کی نظر کر دیا جائے۔ اس خاتون نے راشد صاحب سے خواہش نہیں پوچھی ہوگی۔ میں آج تک حیران ہوں اور دکھی ہوں۔ اس خاتون نے راشد صاحب کو اس مشین کے حوالے کر دیا اور ہم یہاں روتے پیٹتے رہ گئے۔ میں راشد صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، انہوں نے ایسی خواہش اپنے لیے کبھی نہیں کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، مروبیت کے سلسلے میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جو چیز قابل تعریف ہو اس کی تعریف کریں، لیکن نون میم راشد کے ساتھ ان کے آخری رسومات کے حوالے سے جو سانحہ ہم پر گزرا ہے، سارے ادب اور سارے ادیبوں پہ قیامت جو ٹوٹی ہے، میں اس دکھ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ کس سے بیان کروں؟ ٹھیک ہے، مغرب نے بڑے کمال کی مشینیں بنائی ہیں، لیکن انہیں ہمارے معاشرتی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس بدبخت عورت نے سوچے سمجھے بغیر اور یہ جان کر کہ چونکہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اور پسند کیا ہے، انہیں اس مشین کے حوالے کر دیا۔ میں اس غم اور دکھ میں آپ کو بھی شریک کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے بڑے اور محبوب شاعر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آپ بھی مروب ہوں، لیکن اس قدر نہیں۔ ہم اپنی بھی خوبیاں رکھتے ہیں اور ان پر ٹیک لگا کر سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔